ہیلو السلام علیکم گائز، میں ڈائبٹیز میلیٹس کے اوپر ایک سیریز شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس میں سب کچھ آپ کو بتاؤں گا کہ مطلب ڈائبٹیز ہے کیا، اس کے ریزنز کیا ہے، اس کے کمپلیکیشنز کیا ہیں، اور اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے، کیسے ڈائگنوز کریں گے۔ تو یہ ایک مکمل سیریز ہے اور اس میں بہت بینیفیشل اور جو ہے آپ کو معلومات ملے گی۔ تو آج میں جنرل اس کی اوور ویو سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ ڈائبٹیز ہے کیا۔ ڈائبٹیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بلڈ میں اگر بلڈ گلوکوز پرسسٹنٹلی نارمل لیول سے زیادہ ہو اور ہائپر گلائسیمک سٹیٹ میں ہو آپ، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیشنٹ جو ہے اس کو ڈائبٹیز ہو سکتا ہے۔ تو اس کے دو مین ٹائپس ہیں، ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلیٹس۔ ٹائپ 1 میں یہ ہوگا کہ مطلب آپ کا جو لبلبا ہے وہ انسولین نہیں بنا پائے گا، اور ٹائپ 2 میں یہ ہوگا کہ مطلب انسولین تو لبلبا بنائے گا لیکن یہ جسم کے اوپر کام نہیں کر پائے گا۔ تو یہ آگے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن مطلب جنرلی اس کے مطلب میں بتاؤں گا بھی کہ یہ کیسے ہمیں آئیڈیا ہوگا، مریض کو کیسے پتہ ہوگا کیا کیا علامات ہوگی، اور وہ کس حساب سے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب مریض کو پیاس لگے گی، بار بار پیشاب آئے گا، وزن کی کمی ہوگی، آنکھوں کا مسئلہ ہوگا، نظر میں خرابی ہوگی، اور جو پرائیویٹ پارٹس ہے وہاں پہ انفیکشن ہوگی، کیونکہ گلوکوز اگر زیادہ ہو تو یورینری ٹریک انفیکشن ہو سکتا ہے۔ پٹھوں وغیرہ میں کچاؤ ہوگی، تناؤ ہوگی، اور درد وغیرہ محسوس کرے گا پیشنٹ۔ اوورآل سستی سی ہوگی، ماؤتھ میں جو ہے منہ میں وہ انفیکشن ہوگا، جس کو ہم کنڈیڈا انفیکشن کہتے ہیں۔ وہ منہ کے اوپر سفید سے چالے بن جاتے ہیں، آپ کے جو ٹانگوں کے اوپر زخم بن سکتے ہیں، اور اس طرح اوورآل مطلب یہ جو ہے وہ پرابلمز جو ہے پیشنٹ محسوس کرتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے یہ شروع میں پتہ نہیں چلتا، یہ DKA کی صورت میں ہاسپٹل آتے ہیں۔ DKA ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس ہے، اور یہ جب آپ کے بلڈ میں گلوکوز لیول حد سے زیادہ ہو، مطلب بہت زیادہ ہو، تو یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے، اور مریض آتا ہے جب وہاں پہ گلوکوز لیول چیک کرواتا ہے، تو اس میں پھر آگے انویسٹیگیشن سے پتہ چلتا ہے کہ مریض کو وہ ہے شوگر ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ مریض جو ہے ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوٹک ہے، مریض کو ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس ہے، اور یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلیٹس کی وجہ سے ہے۔ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلیٹس ہے یہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ آ سکتے ہیں ہاسپٹل میں۔ تو یہ اوورآل علامات اور سائن اینڈ سمٹمز ہے، کلینکل مینیفیسٹیشنز ہے جو میں نے بتایا آپ کو۔ اب اس کو ڈائبٹیز کو ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں؟ تو ڈائگنوسس میں یہ ہے کہ یا تو فاسٹنگ بلڈ گلوکوز ہم چیک کریں گے جو نارمل ویلیو سے زیادہ آئے گا، جیسے کہ آپ یہ ڈائیگرام میں دے سکتے ہیں۔ تو فاسٹنگ بلڈ گلوکوز اگر 7 ملی مول پر لیٹر سے زیادہ ہو یا 126 mg/dl سے زیادہ ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مریض کو ڈائبٹیز ہے۔ رینڈم گلوکوز اگر مور دین 11 ملی مول پر لیٹر ہو اور یا پھر مور دین 200 mg/dl ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مریض کو ڈائبٹیز ہے۔ ایک اور ٹیسٹ ہے، اس کو ہم اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کہتے ہیں، جو کہ OGTT ہے۔ اس میں اگر مور دین 11 یا پھر مور دین 200 ہو mg/dl ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مریض کو ڈائبٹیز ہے۔ تو OGTT جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں اوور نائٹ، صبح آ کے بلڈ گلوکوز چیک کرواتے ہیں خالی پیٹ، اور اس کے بعد آپ کو گلوکوز دی جاتی ہے، وہ آپ لیتے ہیں، اور اس کے 2 گھنٹے بعد دوبارہ چیک کرتے ہیں کہ گلوکوز لیول کتنا ہے۔ تو یہ چیک کروانے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گلوکوز لیول نارمل ویلیوز سے زیادہ ہے یا نہیں ہے۔ HbA1c جو ہے یہ اس کی اگر یہ مور دین 6.5% یا پھر مور دین 48 ملی مول پر مول ہو، اگر یہ اس سے زیادہ ہو تو یہ تو ڈائگنوسٹک نہیں ہے، لیکن گلوکوز کو مانیٹر کرنے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے تھرو ہم آپ کے جو بلڈ میں گلوکوز ہے وہ پچھلے 3 مہینوں کے دیکھتے ہیں
کہ مطلب آپ کے بلڈ میں پچھلے 3 مہینوں کا جو گلوکوز سٹیٹس ہے وہ کیسا تھا۔ اوورال ڈائگنوسس یہ ہے کہ آپ کے فاسٹنگ بلڈ گلوکوز اگر زیادہ ہو، رینڈم گلوکوز زیادہ ہو، تو ہم ڈائگنوز کیسے کریں گے؟ اگر فاسٹنگ بلڈ گلوکوز، اگر مریض آتا ہے آپ کے پاس فاسٹنگ بلڈ گلوکوز اب نارمل ہے اور ساتھ میں مریض سمپٹمیٹک بھی ہے، اس کو علامات بھی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ مریض ڈائبیٹک ہے، اس کو ڈائبٹیز ہے۔ اسی طرح اگر مطلب رینڈم گلوکوز کے ساتھ آتا ہے، وہ بھی اب نارمل ہو اور مریض سمپٹمیٹک ہو، جس کو علامات ہو، تو بھی ڈائگنوسس بن جاتی ہے اور آپ کہہ سکتے ہو کہ مریض ڈائبیٹک ہے۔ اگر مریض کو علامات نہیں ہے تو یہ جو ویلیوز ہے فاسٹنگ اور رینڈم، یہ آپ نے ریپیٹ کروانے ہے، پھر 2 دفعہ کروانا ہے، تو تب آپ جا کے آگے کہہ سکتے ہو کہ مریض کو ڈائبٹیز ہے۔ اچھا، اب ڈائبٹیز کی جو کمپلیکیشن اور پروگنوسس ہے اس میں یہ ہے کہ مطلب مریض کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہے، اس میں مطلب وقت کے ساتھ ساتھ، اور اس کو نظر صحیح طریقے سے نہیں آتا، اور ساتھ میں مطلب چیزیں دو نظر آتی ہیں، اور اسی طرح مطلب گردے خراب ہو جاتے ہیں جس کو ہم ڈائبیٹک نیفروپیتھی کہتے ہیں، اور ساتھ میں مریض کو جو ہے فالج ہو سکتا ہے، دل کا مطلب دورہ پڑ سکتا ہے، اور جو فوڈ ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، اس میں ڈائبیٹک فوڈ والے جو پیشنٹس ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، کیونکہ ڈائبیٹک لوگوں کی جو مطلب بلڈ ویزلز ہیں، جو خون کی نالیاں ہوتی ہے، وہ شوگر کی نارمل شوگر کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے، تو پھر مطلب پیریفرل ویسکولر ڈیزیز بھی ہو جاتی ہے مریض کو، اور پیروں وغیرہ میں زخم بن جاتے ہیں، اور بعد میں پھر مطلب وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں اس کی مینجمنٹ پہ۔ تو جو ٹائپ 1 ہے اس میں ہم ڈائریکٹلی انسولین تھراپی سٹارٹ کریں گے، اور جو ٹائپ 2 ہے اس میں گلوکوز لیول کو دیکھ کر پھر آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ انسولین پہ لگانا ہے اور یا پھر اورل ہائپوگلائسیمک جو میڈیسن ہے وہ دینے، اس سے سٹارٹ لینا ہے۔ اب لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، کیونکہ ڈائبٹیز جو ہے یہ لائف لانگ ڈس آرڈر ہے، تو اس میں ہم اوورال اس کی یہ نہیں کر سکتے کہ بس ٹریٹمنٹ دے کے اور بس پیشنٹ کو فارغ کر کے بھیج دیں، اس کو ہم نے مانیٹر کرنا ہوتا ہے، اور اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ HbA1c مانیٹرنگ جو ہے اس میں ہم کرتے ہیں، وہ آپ نے 48 ملی مول پر مول اور 6.5% کے اس رینج میں رکھنا ہے، یہ آپ کے ٹارگیٹ ہونے چاہیے۔ مطلب اگر ڈائبٹیز کنٹرول ہے تو آپ نے ہر 6 مہینے بعد اس کو ریپیٹ کروانا ہے، اور اگر کنٹرول نہیں ہے تو پھر ہر 3 مہینے بعد ریپیٹ کروانا ہے۔ اسی طرح بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں، لیپڈس پروفائل کو دیکھتے ہیں، رینل سسٹم ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کو کوئی ڈائبیٹک نیفروپیتھی تو نہیں ہے، البیومین وغیرہ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے۔ اسی طرح آئز کے، آنکھوں کے کا معائنہ کرتے ہیں ہم، اور جو نیورولوجیکل ایگزامینیشنز ہے پیریفرل نیوروپیتھی کے لیے وہ دیکھتے ہیں ہم سالانہ ریویو میں۔ اسی طرح ہم مریض کے پیروں کا معائنہ کریں گے تاکہ دیکھ سکے کہ مریض کو کوئی فوڈ السرز وغیرہ تو نہیں ہے، یا ڈائبیٹک فوڈ میں تو مریض نہیں جا رہا۔ اچھا، اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ مریض کو کوئی جنسی پرابلم تو نہیں ہے، کیونکہ ڈائبیٹک پیشنٹس کو جنسی پرابلمز ہوتے ہیں، اس کو مانیٹر کریں گے، اور ساتھ میں کنسٹیپیشن وغیرہ کو دیکھیں گے، کیونکہ ڈائبیٹک گیسٹروپیریسس بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو، تو اس کو بھی مانیٹر کریں گے ساتھ ساتھ۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں، جیسے کہ مطلب نیورون خراب ہو جاتے ہیں تو آپ کے جو سینسز ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں، آپ کو فیل نہیں ہوتا، مطلب ٹچ اگر کوئی کرتا ہے وہ فیل نہیں ہوتا، پین محسوس نہیں ہوتی، اور مطلب جو ہے اسی طرح آپ کے کیونکہ وہ نیورون خراب ہو جاتے ہیں اب نارمل گلوکوز کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ مطلب مریض جو ہے وہ ڈائبیٹک کیٹوایسیڈوسس میں چلا جاتا ہے سم ٹائم، کیونکہ مطلب اگر گلوکوز صحیح طریقے سے مانیٹر نہیں ہو رہے ہو تو گلوکوز کا جو لیول ہے وہ اب نارملی بڑھ جاتا ہے، اس کو ہم DKA کہتے ہیں، اور یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے۔ اسی طرح مطلب اگر ٹریٹمنٹ پر ہے تو ان میں یہ ہوتا ہے مطلب کہ انسولین کی وجہ سے سم ٹائم وہ ہائپوگلائسیمیا میں چلے جاتا ہے، جو کہ وہ بھی ایک لائف تھریٹننگ سچویشن ہوتی ہے۔ تو اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ میں ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا۔ آج کے لیے یہ انٹروڈکشن کی ویڈیو تھی، تو I think that much is enough for today. Take care, see you in next video.